ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر تازہ ترین اپڈیٹ اگر آپ بتا سکیں، شیئر کر سکیں۔ دیکھیے، پہلے تو ملک صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی نواز شریف کو قتل کرنے میں۔ یعنی 5 بورڈ بٹھائے، پہلا سروسز ہسپتال کا بورڈ بٹھایا، اس نے کہا کہ دیکھیے انہیں فوری طور پہ ہسپتال میں داخل کرنا چاہیے۔ یقین نہیں آیا، حکومت کا بنایا ہوا بورڈ تھا، دوسرا بورڈ بنا دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے اس وقت ان کی صحت بہت خراب ہے، انہیں فوری طور پہ ہسپتال میں داخل کروا دیں۔ یقین نہیں آیا، تیسرا بورڈ بنا دیا پنڈی میں، اس نے بھی یہی لکھ کے دے دیا کہ صحت خراب ہے۔ خیر 5 بورڈز نے لکھ کے دیا، اور درمیان میں وزراء نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ کابینہ کے بہاف پہ وزیر بولتے ہیں، کسی نے کہا ہٹا کٹا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، یعنی تقریباً اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جو ان کی زوجہ کے متعلق اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں جگہ دے، وہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد وہ واپس جیل چلے گئے۔ اور اب صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے الزود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ پہلے تو کچھ ایسی پشیمانی ہے بھی نہیں، مصرع ثانی تو ویسے ہی میں نے پڑھ دیا، بس پہلا ہی مصرع کافی ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ کیونکہ اگر آپ آج جو مشیر اطلاعات ہیں ان کا بیان پڑھ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک فلم چل رہی ہے، یہ تو تھیٹر ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو صحت دے تاکہ یہ فلم کے پردہ سیمی سے وہ ختم ہوں اور اتریں جلدی سے۔ تو یہ کون سی ٹویٹ کو ہم مانیں؟ کابینہ کے جو ریاست کے بہاف پہ خاتون بولتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم کچھ اور ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پورا حال بتا چکا ہوں، 5 جو بورڈز بنے تھے۔ تو اب ہمیں تو کسی بات پہ حکومت کی کوئی یقین نہیں آتا۔ ابھی ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ کتنا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ وہ ایک ڈیسنٹ لیول رہے، جو زندگی کا ان کا خطرہ ہے وہ ایٹ لیسٹ اس لیول تک نہ چلے جائے، اس سے مناسب حد تک اس کو اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ صورتحال وہی ہے جو آپ نے ندیم ملک صاحب جو آپ نے بتائی ہے۔ ابھی جب میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال گیا تو مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ وہ مریم صاحبہ نے جب یہ کہا کہ مجھے زیر حراست اپنے باپ سے مل لینے دیں، زیر حراست واپسی پہ، تو وہ بھی نہیں انہوں نے، میں عدالت میں موجود تھا تو ان کو اجازت نہیں دی اور جج صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن چلیے، آپ کی ثواب دیدہ، آپ اس وقت طاقت میں ہیں، جو آپ کے جی میں آئے آپ کیجئے، مگر یہ طاقت تو خدا کے علاوہ کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، اور تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے، اور کن حروف میں آپ اپنی اس تاریخ میں آپ کا ذکر ہوگا، یہ بھی آپ ہی کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو مریم کا بیان سنوانا چاہوں گا، کر لیجئے۔